نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر سال 10 محرم الحرام کو اہل سنت کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ حنفیہ غوثیہ میں امام عالی مقام کی نسبت سے ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں آپ حضرات بھی اور بالخصوص جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام اور مشائخ اعظام جلوگر ہوتے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی محفل میں آنا یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنتا ہے، اور اس کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح کھیتیاں خشک ہونے کے قریب آ جائیں، آسمان سے بارش نہ برس رہی ہو اور زمین کا پانی بھی طے کے نیچے چلا گیا ہو اور امکان ہو کہ قحط سالی ہے، اچانک اللہ کریم آسمان سے رحمت کی بارش برسائے تو کھیتیاں سرسبز اور تر و تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام کا ذکر کر کے ہم بھی اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیا کرتے ہیں، اور ہم اپنی فکر کو از سر نو تر و تازہ کرتے ہیں۔ اور میرا یقین یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا عنوان یہ آئندہ سال 10 محرم الحرام تک ہمارے اس ایمان کی آبیاری کے لیے بہترین ایک ٹانک کی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، خطابات تو آپ علماء کرام کے سماعت فرمائیں گے، میں نے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کریم مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ حضرات اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو 10 محرم الحرام کو ایک واقعہ کرب و بلا رونما نہیں ہوا۔ تاریخ انسانیت میں 10 محرم الحرام کو بڑے اہم ترین اور بڑے بڑے عظیم کارنامے وقوع پذیر ہوئے ہیں، لیکن آج تمام عنوانات پر ایک عنوان غالب ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سماعت فرمایا ہوگا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ رب کائنات نے حضرت یونس علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا، وہ بھی تاریخ تو 10 محرم الحرام کی تھی۔ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے جب نجات عطا فرمائی تو وہ بھی تاریخ تو 10 محرم الحرام کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، انسانیت کے باپ بھی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اور آپ اگر آگے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں۔ ان تمام کے واقعات کا تعلق 10 محرم کے ساتھ ہے، لیکن آج انسان 10 محرم کو نہ تو پیارے آدم علیہ السلام کی توبہ کے عنوان سے یاد کرتا ہے، آج کا انسان نہ تو 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے آزادی کے عنوان سے یاد کرتا ہے، نہ حضرت یونس علیہ السلام کے عنوان سے یاد کرتا ہے۔
اگر یاد کرتا ہے تو امام عالی مقام کے عنوان سے یاد کرتا ہے، جس سے اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں، پوری تاریخ انسانیت کے سارے واقعات ایک طرف، کرب و بلا کا 10 محرم کا واقعہ ایک طرف، یہ تمام واقعات پر ایسا غالب آ گیا، آج ہر انسان 10 محرم کو میرے امام کے نام سے یاد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے آپ ذرا غور کریں، امام علی مقام نے کرب و بلا کی سرزمین پر کیا پیغام دیا تھا۔ آپ اگر ذرا تھوڑا سا پیچھے تاریخ کی ورق گردانی کریں تو ایک بات عرض کروں گا، میں یوں کہوں گا کہ سرزمین عرب پر 2 مرتبہ انقلاب آیا ہے۔ ایک انقلاب میرے مصطفیٰ کریم نے برپا کیا ہے، ایک انقلاب فکر حسین نے برپا کیا ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا میرے مصطفیٰ کریم کے انقلاب کا پہلو بھی ذہن میں رکھیں، امام حسین کے انقلاب کا پہلو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ جس وقت عرب کی سرزمین پر تشریف لائے، اس وقت قوم کی فکر کیا تھی، قوم کی سوچ کیا تھی، انسانیت کا معیار کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ پوری تاریخ کی ورق گردانی کریں تو عرب کی تاریخ میں ایک بات نظر آئے گی، آپ اس کی بار بار ورق گردانی کر کے ذرا مطالعہ اور مشاہدہ کریں۔ عرب کی تاریخ میں ایک ہی بات تھی کہ عرب کے زمانے میں کس بندے کا مقام بڑا ہوتا تھا، عرب کے زمانے میں کس آدمی کا وقار زیادہ ہوتا تھا، عرب کے زمانے میں کس آدمی کا معیار زندگی بلند ہوتا تھا۔ آئیے آپ کو دعوت فکر دیں، تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کریں۔ عرب کے زمانے میں صرف ایک ہی بولی تھی، وہ کیا تھی؟ جس بندے کے پاس طاقت ہوتی، جس کے پاس پاور ہوتی، اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس دور کا قانون بن جاتا تھا۔ جس بندے کے پاس طاقت ہوتی، اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ پوری انسانیت کے لیے وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب اس کے کردار کو نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کے معیار اور وقار کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بس ایک ہی بات ہے، جس کے پاس طاقت عزت اسی کی ہے، جس کے پاس طاقت اقتدار اسی کا ہے، جس کے پاس طاقت معیار اسی کا ہوتا ہے، کردار پر نظر نہیں جاتی تھی۔ اور یہ معیار اس دور میں بھی تھا، آج کے دور میں بھی آپ اگر مطالعہ کریں، ہماری زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی بھینس اسی کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے معاشرے نے عرب کی جاہلیت کے دستور کو قبول کیا ہے کہ طاقت سب کچھ ہوتی ہے، لیکن قربان جائیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا ہے، آپ نے سب سے پہلے فکری انقلاب برپا کیا، آپ نے فکر اور سوچ کا زاویہ بدلا ہے۔ فرمایا دنیا والو یاد رکھ لو، قانون طاقت سے نہیں بنتا ہے، معیار طاقت سے نہیں بنتا ہے، وقار طاقت سے نہیں، اگر وقار بنتا ہے تو فقط کردار سے بنتا ہے۔ اب اس پر میں مثال عرض کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سی طاقت تھی؟ حضرت سلمان فارسی کے پاس کون سی طاقت تھی؟ حضرت صہیب رومی کے پاس کون سی طاقت تھی کہ دنیا آج بھی ان کے نام کو جھک کے سلام کرتی ہے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے وہ فکری انقلاب برپا کر دیا، سوچ بدل کے رکھ دی۔ فرمایا دنیا والو، اللہ کے نزدیک نہ دولت کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک نہ اقتدار کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک نہ طاقت کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں دیکھا جاتا ہے تو فقط کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر اسلام کے اندر پیارے بلال کا مقام ہے وہ رنگ کی وجہ سے نہیں ہے، اگر پیارے بلال کا مقام ہے وہ اقتدار کی وجہ سے نہیں ہے، اگر پیارے بلال کا مقام ہے تو وہ فقط کردار کی وجہ سے ہے۔ اس دور میں جب یہ انقلاب برپا ہوا، اس دور میں جب یہ فکری انقلاب برپا ہوا، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا جو دنیا کے بڑے بڑے اپنے آپ کو شاہ سوار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے، اس وقت وہ لوگ بھی حضرت بلال کے قدموں میں بیٹھنے کے اندر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ آئیے سے آگے بلا تشبیہ و تمثیل مجھے تھوڑا سا آگے جانے دے۔ جب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ گزرتا ہے، پیارے ابوبکر صدیق کا زمانہ گزرا، پیارے فاروق کا زمانہ گزرا، پیارے عثمان کا زمانہ گزرا، پیارے علی کا زمانہ گزرا، اس کے بعد جب ملوکیت کو عروج آتا ہے، ملوکیت کا دور آتا ہے، جب یزیدیت اقتدار میں آتی ہے، اس دور میں پھر وہی نظام بدل گیا کہ یزید کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا تھا، طاقتور کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دنیا کے لیے ایک ضابطہ بن جاتا تھا۔ میرے امام حسین نے دیکھا کہ میرے نانا جان کے آنے سے پہلے یہی فکری انقلاب تھا، اس وقت بھی طاقت کو اہمیت دی جاتی تھی، آج پھر طاقت کو مانا جا رہا ہے۔ میرے حسین کرب و بلا کی سرزمین پر جب قدم رکھتے ہیں، دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والو، اسلام کے اندر طاقت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کے اندر دولت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام میں اقتدار کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام میں دیکھا جاتا ہے تو فقط کردار کو دیکھا جاتا ہے۔
عزیزان گرامی، اب آئیے آپ ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں. پیارے آقا حسین جس وقت کرب و بلا کی سرزمین پر گئے ہیں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، میرے آقا حسین فوج اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ میرے آقا حسین جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے. میں یقین سے کہتا ہوں، میں وثوق سے کہتا ہوں، اگر میرے امام علی مقام مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرے آقا امام حسین مدینہ کی سرزمین پر اعلان کرتے میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، مکہ اور مدینے کا کوئی نوجوان ایسا نہ ہوتا جو گھر میں رہتا اپنی جان کو میرے حسین پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. اس پر میرے پاس بڑے دلائل ہیں، میں زیادہ دلائل نہیں دینا چاہتا، ایک دلیل عرض کرنا چاہوں گا. آئیے ذرا غور کریں. میرے آقا حسین جب کرب و بلا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں اس وقت ٹوٹل 82 افراد آپ کے قافلے کے اندر شریک ہیں، جن میں بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، مستورات بھی موجود ہیں. 9 محرم الحرام کو میرے امام علی مقام نے ان نفوس قدسیہ کو ایک خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں فرمایا کہ لوگوں کل جنگ ہونے والی ہے، کل لڑائی ہونے والی ہے. یاد رکھو اگر کوئی جانا چاہتا ہے، رات کا ٹائم ہے، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، رات کو واپس چلے جاؤ. آپ نے تقریر کرنے کے بعد چراغ گل کر لیا کہ ایسا نہ ہو کوئی آدمی روشنی میں جانے لگے، کوئی دیکھے اسے عیب نظر آئے، آر محسوس ہو. اب ذرا غور کیجئے، میرے امام علی مقام نے جب چراغ گل کیا، میں تاریخ کے طلباء سے سوال کرتا ہوں، مجھے کوئی آدمی ایک بچے کا نام بتا دے، ایک نوجوان کا نام بتا دے، ایک عورت کا نام بتا دے جس نے یہ کہا ہو میں کربلا سے واپس جانا چاہتا ہوں. تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے مجھے پتا چلا ہے ایک بھی آدمی واپس نہیں گیا. تو گویا کہ تاریخ کرب و بلا کی سرزمین کا سبق جو میں سمجھ سکا ہوں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کربلا کی طرف جانے والے آپ راستے تلاش کریں، کربلا کو ایک راستہ نہیں جاتا، 2 نہیں جاتے، کربلا کو سینکڑوں راستے جاتے ہیں. لیکن جب واپسی کی طرف نظر دوڑاتا ہوں کربلا کی طرف راستے تو بہت جاتے ہیں لیکن واپسی کا راستہ مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے. کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جس نے واپسی کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اگر میرے امام اعلان کر دیتے کوئی بھی مسلمان پیچھے رہنے والا نہیں تھا. لیکن چونکہ میرے آقا حسین جنگ کے لیے نہیں چلے تھے اس لیے اگر فوج لے کے جاتے دنیا کہتی یہ اقتدار کی جنگ ہے. میرے آقا حسین اکیلے جا کے دنیا کو بتا دیا یہ اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے. میرے آقا امام حسین کرب و بلا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں. تو آئیے ذرا غور کریں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. آج اس موجودہ دور میں 2 بڑے اہم سوال کیے جاتے ہیں. ان سوالوں پہ اگر آپ ذرا غور فرمائیں تو شاید میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. بعض لوگ کہتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آیا جب امام علی مقام کرب و بلا کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں اہل سنت کہاں جلوہ گر تھے؟ اہل سنت نے امام علی مقام کی معاونت کیوں نہیں کی ہے؟ اہل سنت نے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی ہے؟ ان سوال کرنے والے طلباء کو میں دعوت فکر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ذرا غور کرو تاکہ پتہ چلے امام علی مقام کا ساتھ دینے والے کون ہیں، مقابلے میں آنے والے کون ہیں. آئیے ذرا تاریخ کی ورق گردانی کریں. جب پیارے ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا اسلام کا دارالخلافہ مدینہ شریف ہے. جب پیارے فاروق اعظم کا زمانہ آیا اسلام کا دارالحکومت مدینہ شریف ہے. پیارے عثمان کے زمانے میں اسلام کا دارالحکومت مدینہ شریف نظر آتا ہے. جب پیارے علی کا زمانہ آیا اب اسلام کا دارالخلافہ بدلا، اب اسلام کا دارالخلافہ کوفہ بنتا ہے. اب 2 فکر موجود ہیں، 2 نظریے موجود ہیں. تاریخ کی ورق گردانی کریں. مکہ میں رہنے والے اہل سنت ہے، مدینہ میں رہنے والے اہل سنت ہے. ذرا کوفے کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کوفے میں رہنے والے لوگ کون ہیں. کوفہ میں رہنے والے لوگ 95% اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے. میں کہتا ہوں دنیا والو ذرا تاریخ کی ورق گردانی کرو تاکہ پتہ چلے مدینہ میں اہل سنت رہتے ہیں، مکہ میں اہل سنت رہتے ہیں، کوفہ میں کون رہتے ہیں. امام علی مقام کے مقابلے میں آنے والے مدینے والے لوگ نہیں تھے، مکہ کے لوگ نہیں تھے. امام علی مقام کے مقابلے میں آنے والے کوفہ کے لوگ تھے. اور کوفہ کی تاریخ پڑھیے کون نظر آتا ہے تاکہ پتہ چلے امام علی مقام کی حمایت کرنے والے کون تھے اور مقابلے میں آنے والے کون تھے. اب آئیے عزیزان گرامی اب آخری 1-2 باتیں کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. دوسرا پہلو دیکھیے کیا امام عالی مقام کی معاونت کے لیے مکہ سے کتنے قافلے گئے تھے، مدینہ سے کتنے قافلے گئے تھے. تاریخ کی ورق گردانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بات بتاتا ہوں کہ واقعہ کرب و بلا کے بعد مکہ میں رہنے والے لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا، مدینہ میں رہنے والے لوگوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا.
اس لیے یزید کو مدینہ والوں سے بھی جنگ کرنی پڑی ہے، مکے والوں سے بھی جنگ کرنی پڑی ہے۔ اگر مکہ اور مدینہ میں رہنے والے لوگ یزید کے حامی تھے، یزید کبھی ان سے جنگ نہ کرتا۔ ان کے ساتھ جنگ کرنا اس بات کی بین دلیل ہے۔ اہل سنت نے اعلان کیا کہ اے یزید، تیرے ہاتھ امام عالی مقام کے خون سے رنگین ہیں، اور جس کے ہاتھ امام کے خون سے رنگین ہیں سنی کبھی بھی اس ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہر دور میں اگر یزیدیت کا مقابلہ کیا ہے تو کسی بھی دور میں دیکھ لیجئے، جب بھی یزیدیت کا مقابلہ کیا ہے یہ مقابلہ اہل سنت کے حصہ میں آیا ہے۔ کوئی بھی تعریف اٹھی ہے عزیزان گرامی، احقاق کے حق کے لیے اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ امام علی مقام کو عطا فرمایا تھا۔ وہی ورثہ، وہی میراث آج اہل سنت دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ بولیے محبت سے، اونچی بولے محبت سے، قرآن پڑھا تھا یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں آج کون سے مدارس ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور کون سے مدارس ہیں جہاں قرآن نہیں پڑھایا جاتا؟ تو پتہ چلے گا میرے امام حسین نے قرآن کربلا میں پڑھا ہے۔ اگر کہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہ اہل سنت کے مدارس نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں۔ ان کے مدارس میں تو قرآن پڑھایا ہی نہیں جاتا، وہ فکر حسین کے علم بردار کیسے ہوں گے؟ فکر حسین کا علم بردار تو وہ ہوگا جو قرآن کی تلاوت شب و روز کر رہا ہوگا۔ آئیے عزیزان گرامی، اس لیے اہل سنت نے فکر حسین کو عام کرنے کے لیے، فکر حسین کو ترویج دینے کے لیے، فکر حسین کی اشاعت کے لیے ایک ہی منشور ہے کہ جب تک یہ قرآن موجود ہے فکر حسین قرآن کے اندر زندہ ہے۔ فکر حسین کوئی نیا نہیں ہے، فکر حسین کوئی عجیب نہیں ہے۔ فکر حسین کون ہے؟ وہی جو نانے پہ قرآن اترا تھا، وہی میرے امام حسین کی فکر ہے۔ اس فکر کو عام کرنے کے لیے یہ مدارس ہیں، یہ اہل سنت کے مدارس ہیں جہاں فکر حسین بھی ہوتا ہے، ذکر حسین بھی ہوتا ہے، جہاں فکر حسین بھی ہوتا ہے اور ذکر حسین بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے اہل سنت قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر فکر حسین ذہن میں رکھتے ہو، اگر امام علی مقام سے پیار کرتے ہو، اگر امام علی مقام سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے بچوں کا تعلق قرآن سے جوڑ لیجیے، اپنے بچوں کا تعلق قرآن سے جوڑیے، اپنے بچوں کا رابطہ قرآن سے مضبوط کیجیے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جتنا رابطہ مضبوط ہوگا اتنا میرے امام علی مقام سے رابطہ بھی مضبوط ہوگا۔ آئیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا حافظ کون ہوتا ہے؟ بس یہ مسئلہ کرنا چاہوں گا۔ کوئی بچہ 30 پارے حفظ کر لے، ہمارے مدارس میں دستار فضیلت ہوتی ہے، اسے حافظ ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، ایک سند دی جاتی ہے۔ آئیے میں آج آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ قرآن حفظ کرنے والا بچہ مکمل حافظ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے، قرآن حفظ کرنے والا، سر پہ دستار فضیلت سجانے والا، 30 پارے قرآن کے تراویح میں سنانے والا، یہ مکمل حافظ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن کس چیز کا نام ہے؟ ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ مکمل حافظ تب بنے گا جب قرآن کے الفاظ بھی یاد کرے، قرآن کا ترجمہ بھی یاد کر رہا ہو۔ قرآن فقط الفاظ کا نام نہیں ہے، قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ فرمایا حافظ تب بنو گے جب قرآن کے الفاظ بھی یاد ہونے چاہیے، قرآن کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے نا۔ آئیے، بس یہی فکر ہے اہل سنت کی کہ اپنے بچوں کو جہاں قرآن کا حافظ بناتے ہو وہاں قرآن کا عالم بھی بناؤ، جہاں قرآن کا قاری بناتے ہو وہاں قرآن کا مفسر بھی بناؤ، تاکہ پتہ چلے یہ مکمل اللہ کے قرآن کا عالم جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام قرآن کی تفسیر کیسے سمجھایا کرتے تھے؟ زبان سے نہیں، عمل سے سمجھایا کرتے تھے۔ امام حسین قرآن کی تفسیر زبان سے نہیں، عمل سے سمجھایا کرتے تھے۔ ایک لونڈی ہے، میرے امام علی مقام کی خدمت میں گلدستہ پیش کیا، تحفہ پیش کیا۔ آپ نے قبول کرنے کے بعد فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کیا کیا؟ میں نے تجھے آزاد کیا۔ ایک آدمی بیٹھا تھا، اے امام حسین ایک چھوٹا سا گلدستہ دیا اور اتنی حسین و جمیل لونڈی اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ فرمایا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ توجہ کریں، عمل سے قرآن کی تفسیر سمجھائی جا رہی ہے۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا کیا قرآن میں لکھا ہے؟ فرمایا رب فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا جب کوئی تحفہ پیش کرتا ہے اس سے بہتر تحفہ دو۔ اس نے گلدستہ دیا ہے، میں نے اس کو آزادی عطا کر دی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون ہے؟ گلدستے نہیں، اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ آزادی بنتا تھا، میں نے سب سے بڑا تحفہ عطا کر دیا ہے۔ تو میرے امام علی مقام نے
قرآن پڑھ کے نہیں، قرآن پر عمل کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ قرآن اس چیز کا نام ہے۔ دعا کرے رب کائنات ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہے سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا، جناب احمد علی حاکم صاحب۔ نعرہ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب سمجھتا ہوں